बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे लाहौर में एक महंगे स्कूल की बिगड़ी स्टूडेंट्स ने जो एक मासूम लड़की पर जुल्म किया है, तशद्दुद किया है। आज वो लड़कियां ज़मानत करवाने के लिए अदालत में आईं और पता ये चला कि ये जो लड़कियां थीं, जो मुल्ज़मान थीं, जो आज अदालत में पेश हुई हैं, एक का वालिद मुस्लिम लीग नून का MPA है और दूसरे का वालिद स्मगलर है जो इस सारे काम में मुलव्वस थे। और ये जो वालदा है, मासूम लड़की की जो वालदा है, उसकी जानिब से ये अदालत में भी और मीडिया से भी ये बात की गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि FIR में क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो दरख्वास्त ज़मानत है, जो उनको आज ज़मानत मिली है, उसमें कौन सी दफ़ात थी और अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला जारी किया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मामला है एहतसाब अदालतों में नैब रेफरेंसेस हैं। आज हम हमारी इस वीडियो में दो इसके हिस्से होंगे। पहले हिस्से पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, एहतसाब अदालतों से जो नैब के रेफरेंसेस वापस किए जा रहे हैं, अदालत ने कहा है कि वो बरीयत नहीं है और वो दूसरी अदालतों में मुंतकिल किए जाएँ। एक हिस्सा ये होगा और फिर अगले हिस्से पर हम लाहौर में ये जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और फिर अदालत में आज जो समाअत हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अब जानते हैं कि नैब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसमें खामोशी थी। उसमें यहाँ तक तो लिखा हुआ था कि अगर 49 करोड़ का केस है तो वो नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आता, नैब की अदालतें वापस भेज रही थी। फिर हमने देखा कि FIA के एक स्पेशल जो सेंट्रल अदालत के जज थे, उन्होंने वजीर आजम को एक ऑर्डर दिया और साथ जो बाकी पार्लियामेंट के लोग थे उनको खत लिखा गया कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है कि जो नैब से रेफरेंस वापस आता है वो हमारी तरफ भेज दिया जाता है। तो ये कहाँ कानून में लिखा है कि हम उन रेफरेंसेस पर काम कर सकते हैं या उस पर हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं? कोई कानून भी तो बनाए। आपने नैब कानून इतनी जल्दबाजी में किया कि आपने ये तो कह दिया कि वो नैब की अदालत से खत्म हो जाएगा या नैब का दायरा अख्तियार नहीं बनता, तो आगे किसका दायरा अख्तियार बनता है वो तो वजाहत कर दें। ये एक स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज को ये बात समझ आ गई, लेकिन हमारी बड़ी अदालत के बड़े जजेस को समझ नहीं आई, जिन्होंने बार बार ये कहते थे और बार बार ये फरमा रहे हैं, जो अभी समाअत चल रही है उसमें कि जी चलें, नैब खत्म हो गया या नैब ने उन केसेस पर या उन ऑफेंसेस पर नैब का दायरा अख्तियार खत्म हो गया तो बाकी कानून भी तो मौजूद हैं। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज ने यह कहा था कि किस कानून के तहत हमारे पास रेफरेंस आ रहे हैं, हम कैसे कॉग्निजेंस ले सकते हैं? ना हमारे कानून में मौजूद है, ना नैब तरमीम में ये बात लिखी हुई है कि आप हमारे पास भेजें। मुतलका फोरम को कौन डिफाइन करेगा कि मुतलका फोरम कौन सा है, कौन इसकी वजाहत करेगा? तो अदालत ने यह कहा था कि यह ना हो ना कि आप ये जो मामला है एक साल हमारे पास चले, फिर आप नया एक ऑर्डिनेंस लें और आप कहें जी FIA की अदालत के पास भी इसका दायरा अख्तियार नहीं है। पहले ये 5-5 साल से नैब अदालतों में पेंडिंग थे, वहां से केस वापस हो गए, जीरो हो गए, अब आपने हमारी तरफ भिजवा रहे हैं तो वहां से भी ये मामला चलेगा। तो ये बात एक स्पेशल कोर्ट सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसको समझ आ गई, बड़ों को नहीं आई, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। उनके यहाँ तो ये जुर्म नहीं है, उनके यहाँ तो करप्शन कोई जुर्म नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ये तो इलीट क्लास का एक मशगला है और वो उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक फैसला जारी किया है और ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। ये वो जज साहब हैं जिन्होंने पहले भी इस्लामाबाद में जो इलेक्शन है और इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये हुक्म जारी किया था, जिस हुक्म पर आज तक कुछ नहीं हुआ, जिस हुक्म के ऊपर आज तक जो हुक्म सस्पेंड भी नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन इतना जो है वो ताकतवर है कि ना उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेती है, ना ही उनको कोई पूछने वाला है कि भाई आपने क्या किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का जो फैसला था, हम बात करते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, लोअर जुडिशरी के जज की इज्जत की बात करते हैं, यहाँ हाई कोर्ट के जज का फैसला है और उसको रूद डाला गया है, लेकिन उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी कोई बात करने वाला नहीं है। ये दो रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आदम अमीन चौधरी केस में फैसला जारी करते हुए कहा कि किसी मुल्जिम के खिलाफ रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब केस से उसकी बरीयत नहीं है। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि जी चूंकि दायरा अख्तियार नहीं है इस वजह से जो बरीयत की दरखास्त है वो अदालतें मंजूर करें।
صرف ایک کام ہو سکتا ہے کہ نائب عدالت اس کیس کو ٹرانسفر کر دے متعلقہ عدالت میں، لیکن وہ بری نہیں کر سکتی، بریت کا اختیار نہیں ہے۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بری کر دیا جاتا ہے، بریت کا کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کیس ختم ہو گیا ہے، اور ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو ایک اوفینس میں ایک دفعہ بری ہو گیا، آپ دوبارہ اس کے خلاف ٹرائل نہیں چلا سکتے۔ یہ بہت بڑا ٹیکنیکل سوال تھا جو ہماری سپریم کورٹ نے تو اس کو ڈیسائیڈ نہ کیا، جو ہماری پارلیمنٹ نے تو اس کو کھلا چھوڑ دیا، لیکن جو جج محمد ارباب محمد طاہر صاحب ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے، 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے اس کا فیصلہ دیا۔ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد احتساب، اب یہ فیصلہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا، ایک پریسیڈنٹ بنا دیا، وضاحت کر دی، انہوں نے تشریح کر دی قانون کی، اور انہوں نے کہا کہ نیب عدالتوں سے جو کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان ختم ہونے والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بری کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ صرف ٹرانسفر آف دی کیسز ہیں، وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت کو کیس ٹرانسفر ہو رہا ہے اور وہ بریت نہیں ہے، یہ بات واضح کر دی۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا نیب قوانین میں ترمیم کے بعد احتساب عدالتوں سے کیسز کی واپسی سے متعلق انہوں نے کہا کہ ریفرنس صرف نیب کو واپس کیے جانے کا قانون میں تصور موجود نہیں ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ نیب مقدمات کو دوسری عدالتوں میں منتقل کرنے سے متعلق احتساب عدالتوں کی ہر ممکن مدد کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ نیب نئے حقائق سامنے آنے پر ضمنی ریفرنس بھی احتساب عدالت کی اجازت سے دائر کر سکتا ہے۔ اکاؤنٹس منجمد کرنے کے جاری احکامات اب نئی متعلقہ عدالتیں ہی ختم کر سکتی ہیں۔ یہ جو اسحاق ڈار کا فیصلہ تھا وہ بھی اس سے ختم ہوتا ہے اور اسے غیر قانونی قرار پایا جاتا ہے کہ پہلے اسحاق ڈار کا ریفرنس ختم کیا گیا اور پھر اسی احتساب عدالت نے ان کے اکاؤنٹس جو منجمد کیے گئے تھے ان کو بحال کر دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نیب نئے حقائق سامنے آنے پر ضمنی ریفرنس بھی دائر کر سکتا ہے، اکاؤنٹس منجمد کیے جانے کا جو حکم جاری ہو چکا ہے وہ نئی متعلقہ عدالت ہی اس کو ختم کر سکتی ہے۔ اور تیسری چیز انہوں نے کہا کہ ریفرنس صرف نیب کو واپس کیے جانے کا قانون میں تصور موجود نہیں ہے کہ آپ صرف واپس کر دیں، یہ نیب عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ چیئرمین نیب کو واپس کر دیں، نہیں، بلکہ عدالت نے حکم دیا کہ نیب مقدمات کو دوسری عدالتوں میں نیب عدالتیں خود منتقل کریں اور نیب اس میں ان کی مدد کرے، اور عدالت جب فیصلہ جاری کرے تو وہ یہ نہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نیب کو واپس بھجوا رہے ہیں اور نیب کے وہ 7 خانوں میں پڑے رہیں۔ اب آپ دیکھیں جب سب کے خلاف کیسز ختم ہو گئے تو پھر ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اب عدالت نے کہا ہے جی کہ یہ سارے، اور کیونکہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب ایک قانون آ گیا ہے، تو اب تمام کے کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے جو معاملہ ہے وہ آگے مزید عدالتوں میں بھی جائے گا اور اس کے حوالے سے مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ لاہور میں جو معاملہ بنا اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریاں ہیں، جو ان کی والدہ نے الزامات لگائے ہیں، جو معصوم بچی ہے جو مضروب ہے، جو زخمی ہوئی، تو اس کے بعد تو پھر یہ لگتا ہے کہ ان بیچاری بچیوں کا تو قصور ہی نہیں ہے، ان کی تربیت ہی ایسی تھی جس ماحول سے جو ان کی فیملی کے لوگ تھے۔ اب جو درخواست دائر کی گئی اس درخواست میں FIR یہ عمران یونس نے درخواست دائر کی، متاثرہ لڑکی کے والد ہیں عمران یونس، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں بی بلاک میں قائم امریکن انٹرنیشنل اسکول امریکن انٹرنیشنل اسکول میں زیر تعلیم ہے۔ والد نے الزام لگایا کہ حملہ آور ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کے ہاتھ میں خنجر بھی تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حملہ آور ہونے والی لڑکیوں نے ان کی بیٹی کو بالوں سے کھینچ کر زمین پر گھسیٹا اور اس کے اوپر چڑھ گئیں اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ عمران یونس کا کہنا تھا کہ حملہ آور لڑکیوں میں سے ایک لڑکی باکسر ہے جس نے میری بیٹی کے چہرے پر مکہ مارا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور لڑکی نے متاثرہ لڑکی کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ حملہ آور لڑکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں موجود ویڈیو کلپ ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد ان کی بیٹی کو شدید صدمہ پہنچا، تاہم سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انہیں اور ان کے اہل خانہ کو بھی ذہنی اذیت کا، ڈیفینیٹلی ایک باپ ہے اس کی بچی پر تشدد کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز وائرل ہو گئیں، اور جو بدبخت بچے وہاں پہ کھڑے ہیں، لڑکے جو لونڈے وہاں دانت نکال رہے ہیں، ان میں اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ اس بچی کو بچا لیں، اور وہ جو تشدد کیا جا رہا ہے اور وہ وہاں کھڑے ہو کے دانت بھی نکال رہے ہیں، اور وہ کیونکہ وہ بھی تو بگڑی اولادیں ہیں، اور ان میں نہ کوئی اخلاقیات بچہ، نہ کوئی ادب بچہ، نہ کوئی
تربیت ہے، نہ ان کے جو والدین اپنی کوئی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، جو وہ ایک مینٹیلٹی ہے، وہی تو لوگ ہیں جو کرپشن کو غلط ہی نہیں سمجھتے۔ جب کرپشن کی پیسے سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر یہی سٹف آئے گا، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ لڑکے دانت نکال رہے ہیں اور وہ وہاں ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور تماشا پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی تو اس بچی متاثرہ بچی کے ساتھ کتنا ظلم ہے اور ان کی فیملی کے ساتھ کتنا ظلم ہے۔ ایف آئی آر میں عمران یونس نے یہ الزام لگایا کہ حملے میں ملوث مرکزی مشتبہ ملزمہ منشیات کی عادی تھی اور میری بیٹی کو بھی منشیات پر لگانا چاہتی تھی۔ اس نے انکار کیا اور اس بنیاد پر اس کے ساتھ جو الیکٹرک سگریٹ ہے، اس کے پولیس کا کہنا ہے کہ الیکٹرک سگریٹ پر معاملہ بنا۔ اب جو لڑکیاں ہیں ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، اور یہ جو جنت ملک ہے یہ بھی مائنر ہے، ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہے، اور کائنات ملک یہ بھی مائنر ہے۔ ان دونوں نے درخواست جمع کروائی ہے، اور یہ تھانہ ڈی ایچ اے ڈیفنس اے ہے، اس میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور کیس ایف آئی آر نمبر ہے 109/223، اور اس میں جو 337 اے لگا ہے اور 354 لگا ہے اور 379 پی پی سی چوری بھی، انہوں نے بچی کے سامان بھی چوری کیا ہے، اور جو بچی کی موڈیسٹی ہے اور بچی پر تشدد کیا ہے اور بدتمیزی کی ہے، اور ساتھ انہوں نے زخمی کیا ہے۔ تمام دفعات کے ساتھ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور آج چونکہ ابھی یہ جو ہے وہ عبوری ضمانت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو، قتل کا مقدمہ ہو، تو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ بنے تو عبوری ضمانت پہلی تاریخ پہ مل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نوٹس ہوتے ہیں اور پھر معاملہ آگے چلتا ہے۔ تو آج ان کو عبوری ضمانت عدالت نے دی ہے 30 جنوری تک۔ اب اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالتوں میں جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کی جانب سے جو انکشاف کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو والدہ ہے اس بچی کی، علیمہ، والدہ کا نام علیمہ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی پر تشدد کرنے والی ایک لڑکی نون لیگی ایم پی اے کی بیٹی ہے اور دوسری اسمگلر کی بیٹی ہے، اور ان دو لڑکیوں نے میری بیٹی پر ظلم کیا، تشدد کیا۔ مطلب یہ کہ یہ وہ مینٹیلٹی ہے، یہ اس کی والدہ علیمہ کا الزام ہے، اور یہ میڈیا پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس کی والدہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میری بچیوں پہ تشدد کرنے والی جو لڑکیاں ہیں، ایک کا والد ایم پی اے ہے مسلم لیگ نون کا، اور ایک کا والد اسمگلر ہے، اور وہ اسمگلر ہیں یا دوسری طرف دوسرے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جن کا پنجاب کا صدر، اس کے خلاف 15 کلو ہیروئن کا کیس بنا رہا ہے، اور پھر اپنی حکومت میں انہوں نے وہ کیس ختم کروایا۔ تو یہ سارا نظام ہے انتہائی افسوسناک، انتہائی قابل مذمت، اور یہ اتھارٹیز کا کام بنتا ہے۔ اب اس میں کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی سارے معاملے کی انکوائری کرے گی۔ یہ اسکول کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں اتنا کچھ ہوتا رہا اور اسکول کی انتظامیہ وہاں دیر سے پہنچی، جس کی وجہ سے بچی شدید زخمی ہو گئی، اور یہ ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔